تو ہوں آرام ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب ٹھنڈ پہ گئی ہے. ٹھنڈ پہ گئی ہے نا. کیوں چھیڑتے ہو پاکستان کو؟ کیوں چھیڑتے؟ منع کیا تھا. منع کیا تھا. ہم ایک پرامن قوم ہیں. ہمیں مت چھیڑا جائے. ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہیں سمجھے. ٹھیک ہے. یہ وجہ تھی کہ آپ مسٹر مودی صاحب گجرات کے دنگے فساد کرا کے آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور آپ کی وہی اسٹریٹجی اب تک چلی جا رہی ہے کہ آپ کرتے خود وہ لگاتے ہیں الزام کسی اور کے اوپر. اس سے زیادہ دیر رکنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اوپنلی کہا ہے کہ آپ ایویڈنس پرووائڈ کریں. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے کشمیر کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس بلوچستان میں اور جعفر ایکسپریس کے لحاظ سے جو بھی ایویڈنس موجود ہے وہ کریڈیبل ایویڈنس ہے. وہ آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ یا آپ کی رو پاکستان میں دہشت گردی کرتی ہوئی پائی گئی ہے. چاہے وہ ابھینندن ہو، ہوے کے ذریعے، جہاز کے ذریعے مار گرائے گئے ہوں، یا پھر آپ کے مسٹر پٹیل یادیو صاحب، کلبھوشن یادیو. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ تو ایک عرصہ دراز سے چلتا چلا جا رہا ہے. پاکستان نے یا پاکستان سیکورٹی کونسل نے امپلیمنٹیشن کیا کی؟ اپنے سندھ طاس معاہدے کو بریک اپ کر کے اس کو کینسل کر دیا، سسپینڈ کر دیا. پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اسٹرانگلی ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریجیکٹ کیا ہے، نہ صرف ریجیکٹ کیا ہے بلکہ شملہ معاہدے کو بھی ریجیکٹ کرنے کی دھمکی دے دی. اب شملہ معاہدے میں کوئی ایک ایل او سی بارڈر ہے، وہ بارڈر دونوں طرف سے تار لگا کے بند کی گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ تار ہٹا لی جائے تو پھر کیا ہوگا. ویسے ہی پریشان ہے کہ در اندازی ہوتی ہے، آ جاتے ہیں، کود جاتے ہیں، کہاں سے پوچھ جاتے ہیں. 8 لاکھ آرمی تمہاری کچھ نہیں کر پائی. وہ بارڈر سیکیور نہیں کر پائی. وہ بارڈر جو کہ فینس لگا کے بند کی گئی ہے وہ سیکیور نہیں کر پائی. اتنے ناکارہ اور کاہل اور لاغر لوگ ہو تم لوگ کہ اپنے ملک کشمیر جیسے چھوٹی سی جگہ پہ 8 لاکھ انڈین آرمی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ بارڈر سے لے کر یہ جو ایریا ہے اس میں تقریباً 210 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور اگر کسی نے یہ انسیڈنٹ کر بھی کیا تو وہ پاکستانی تھے نا، وہ بقول آپ کے، تو مان بھی لیا جائے گا وہ پاکستانی تھے تو وہ کیا واپس چلے گئے. اور 210 کلومیٹر کیا ایسے ہی حل ہو جاتا ہے؟ وہ اب تک وہ آپ کو مل بھی نہیں پائے. آپ نے ان کے اسکیچ بنوائے. اسکیچ بنوانے کے بجائے ان کو آپ ڈھونڈتے اور پکڑتے اور سامنے لاتے تو بہتر تھا. آ جاتے ٹاپک کے اوپر کہ آپ کو کیا کیا نقصان اب پاکستان کی طرف سے ہونے والے. آلریڈی آج شام 6 بجے پاکستانی جو ایئر اسپیس تھی وہ انڈین روٹس پہ جتنی بھی ایئر لائنس تھیں ان کے لیے بند کر دی گئی. لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہے. اوپر سے ٹریول ٹائم اور بڑھ گیا ہے یاتریوں کے. تمام ویزز جو کہ سارک ایگزامشن کی وجہ سے ویزے جو دیے گئے تھے پاکستان کی طرف سے وہ کینسل کر دیے گئے، سوائے سکھ یاتری جو یہاں پہ اپنے مقدس عبادات کی جگہیں ان کو وزٹ کرنے آتے ہیں، ان کے لیے ابھی بھی یہ وزٹ کنٹینیو ہے. ان ویزا کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. اس کے بعد جو بھی نمبر آف ایمبیسی کے اندر جتنے بھی ممبرس کام کرتے ہیں وہ ان کا تعلق ڈیفینس سے ہے. مینلی آرمی پرسنل ہوتے ہیں، نیوی پرسنل ہوتے ہیں، ایئر فورس کے اتاشی ہوتے ہیں. اس طرح سے انڈیا نے پاکستان والوں کو 24 گھنٹے میں جانے کا بول دیا، اسی طرح پاکستان نے ٹیک فار ٹیک کرتے ہوئے انڈین آفیشلس کو واپس آنے کے لیے بول دیا اور 24 گھنٹے کا 30 اپریل لاسٹ ڈیٹ قرار دی گئی ان کو واپس جانے کے لیے. اس کے علاوہ ورلڈ بینک کے تھرو یہ سندھ طاس معاہدہ قرار پایا تھا، ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ مانا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والی جو جنگیں ہیں وہ پانی کے میٹرز پہ لڑی جائے گی. پانی کا میٹر یہ بھی کھڑا ہوا ہے اور پاکستان نے اسٹریٹ لائن دے دی ہے
کہ ہماری لائف لائن سے مت کھیلو، اور یہ جو اپنے سسپینڈ کیے ہیں سندھ طاس معاہدہ، اس کو ہم ایکٹ آف وار تسلیم کرتے ہیں. ایکٹ آف وار ہمارے لیے وار ہے، پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے جینے مرنے کا مسئلہ ہے، اتنی آسانی سے نہیں حل ہوگا. آپ شرافت سے اسی طرح چلتے رہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہاتھ میں چوڑی نہیں پہنی ہوئی، چوڑی نہیں پہنی. اور آپ جیسے لوگوں نے قائد اعظم کی بات کو دو قومی نظریے کو صحیح ثابت کر دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قوم ہیں، ان کا ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے. تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان جیسے ملک کے اندر ہیں، جیسے تیسے بھی چل رہا ہے، ہم سیف ہیں، خود اپنی مرضی سے سوتے ہیں، خود اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں. ہمارے دروازے پہ کوئی ہندو آ کے دروازہ نہیں بجائے گا اور بدتمیزی سے بات کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. تو بزنس ہر طور پہ ختم ہو چکا ہے. تمام تجارت انڈیا پاکستان میں ویسے تو تھی نہیں، اور تھی تو وہ واگا بارڈر کو بند کر کے تمام چیزیں بند کر دی. آرمی چیف نے واضح اندے دے دیا ہے پرویز مشرف کی طرف کہ ذرا سے بھی کچھ موومنٹ نظر آتی ہے آپ کو بارڈر اکراس بارڈر، سیدھا فائر کرنے کا حکم ہے. ہماری تینوں افواج ایکٹیو ہیں، الرٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم خود موجود ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان سے پہلے لڑنے کے لیے، کیونکہ ہمارے نزدیک شہادت ہونا بہت عظیم اور بہت بڑا رتبہ ہے، جو کہ ہمارے مذہب میں سب کو حاصل نہیں ہے. یہ تو ہمارا ملک ہے جو کہ اسلام کی بنیاد کے اوپر ہم نے حاصل کیا. تو یہ ساری پکچر تھی، اپڈیٹ دی گئی آپ کو. اسی سلسلے کا دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی، بنے رہیے. جو بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے، جو بھی نیوز اپڈیٹس ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو.